اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انس رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر، کہ تم ان دنوں ایسے کام کر رہے ہو جو تمہارے نزدیک بال سے کہیں زیادہ باریک ہیں. وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اس دور میں ہم ان چھوٹی چیزوں کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت اس وقت تھی اور وہ خیر القرون تھی، یعنی ساری صدیوں میں سب سے بہتر صدی وہ تھی. لیکن اس کے باوجود کتنی برائیاں انس رضی اللہ عنہ نے دیکھی، اس کی وجہ سے یہ فرمایا. اور اگر وہ آج کے اس دنیاوی حالت کو دیکھتے اور جس قسم کا فتنہ آج دنیا میں برپا ہے، چاہے وہ بے حیائی کے لحاظ سے ہو، شرک اور بدعات کے لحاظ سے ہو، یا دوسرے اور بھی جو گمراہیاں اور بدعتیں سب ہیں، اگر ان کو دیکھتے تو پتہ نہیں انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے. اور جیسے ہی بندہ گناہ کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف اسے رجوع ہونا چاہیے. جیسے میں نے حدیث شروع میں پڑھی آپ کے سامنے، کل بنی آدم خطاء، ہر ابن آدم سے غلطی ہوتی ہے، صرف غلطی نہیں بلکہ بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ غلطی کرنے والوں میں بہتر شخص کون ہے؟ جو جتنا جلد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے، وہی اتنا ہی زیادہ بہتر انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب فی اليوم اکثر من 70 مرة. بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توبہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے سچے اور خالص توبہ کرو. اور میں سارے انبیاء کا، سارے رسولوں کا، سارے پیغمبروں کا سردار ہوتے ہوئے دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کرتے رہتا ہوں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ کا خوف اللہ تعالیٰ سے اتنا ہے اور اپنے گناہوں کا احساس اتنا ہے کہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. اور مسلم کی روایت کے مطابق تو 100 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے. اور اتنا راتوں میں قیام کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے راتوں میں کھڑے ہو کر، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، یعنی آپ کے پیر پھول جاتے تھے زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ سے پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی مشقت اور تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں کہ میں یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، اس لیے تمام کوششیں کر رہا ہوں. تو یہ ایسے انسان کی بات ہے جو سب سے بہتر انسان تھا اس دنیا کا، اور سارے انبیاء اور رسولوں کا، سارے پیغمبروں کا سردار تھا، اس کا یہ حال ہے. اور وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام کیا کرتا ہے. اور پتہ نہیں ہم سے کتنے گناہ دن میں ہوتے ہیں، جانے میں انجانے میں کتنی ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اور گناہوں کے جو نقصانات ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ذکر کیا، آپ نے فرمایا ان العبد اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ اور کالا دھبا اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے تو ایک کالا دھبا جو اس کے دل پر گناہ کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس دھبے کو دھل دیتا ہے. وإن زادت حتى يعلو، اور اگر وہ مزید گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے تو وہ کالا دھبا اور زیادہ ہوتے رہتا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلك الضيم الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ دل جس طریقے سے لوہے کو پانی کے لگنے کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے دل پر بھی زنگ آ جاتا ہے. تو اس زنگ کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دوسرے نیک کام کرنا. تو ان تمام نیک کاموں کے ذریعے ہم گناہ کے ان سیاہ داغوں اور دھبوں کو دھو سکتے ہیں.
کے برخلاف اگر انسان گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے تو ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور مہر لگا دینے کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی لفافے پر آپ مہر لگا دیتے ہیں, سیل کی چیک مطلب لگا دیتے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اب باہر سے وہ اندر جا بھی نہیں سکتی اور اندر سے کوئی چیز باہر آ بھی نہیں سکتی. یہ مطلب آخری مرحلہ ہے. تو اس طریقے سے اگر بندے کو گناہ کا احساس نہ ہو, گناہ پر گناہ کرتے رہا, تو اس کا دل ایک دن پورا سیاہ ہو جائے گا, مکمل کالا ہو جائے گا, اور یہ سیاہ داغ اور دھبے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر اور شر کے درمیان یہ اچھائی اور برائی میں جو ہم تمیز کر سکتے ہیں, یہ صلاحیت بھی ہم سے چھین لیتے ہیں. تو اچھے اور برے میں ہم تمیز کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ حقیقت میں ہمارا ایمان کا نور ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مطلب یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے. اور یہ ایمان کا نور گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. ابراہیم ابن ادہم کے پاس یا سلف میں سے کسی تابعی کے پاس مختلف لوگ مختلف شکایتیں لے کر آتے ہیں. کوئی آ کر یہ شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے. پھر ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تنگ دستی کا شکار ہوں, میں فقیر ہوں, میرے پاس زندگی کے لیے مال نہیں ہے. اور ایک شخص آ کر کہتا ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے, اولاد کی نعمت سے میں محروم کر دیا گیا ہوں. تینوں قسم کی شکایتیں سننے کے بعد وہ مشہور تابعی جن کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ تم استغفار کیا کرو. تو لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص وہ تھا جو بارش نہیں ہونے کی شکایت لے کر آیا تھا, اور ایک شخص وہ تھا جس کے پاس مال و دولت نہیں تھی, تنگدستی کی وہ شکایت لے کر آیا تھا, اور ایک شخص وہ تھا جو اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا گیا تھا. اور مختلف شکایتوں کا جواب اور مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج آپ نے بتایا. تو فوراً انہوں نے یہ آیت تلاوت کی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت اور بخشش طلب کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرے گا, کیا اچھا بدلہ دے گا اس کا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, بارش جو روک لی گئی ہے, بارش حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. انسان کے گناہوں کی وجہ سے وہ رحمت کبھی کبھی اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا, کہ اگر جانور نہ ہوتے اس دنیا میں تو کبھی بارش بھی نہیں ہوتی تھی. مطلب یہ ہے کہ انسان کے برے اعمال اور اس کے سیاہ کرتوت اتنے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش جیسی اس عظیم رحمت کو اپنے بندوں سے روک لے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان رحمت ہے کہ وہ بندوں پر بارش بھی بھیجتا ہے ان جانوروں کا خیال کرتے ہوئے جو کسی قسم کا گناہ نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے جو تنگ دستی کی شکایت لے کر آیا تھا اس کا علاج بھی اس آیت میں بتایا گیا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, کہ تمہیں مال و دولت وہ عطا کرے گا. تو انسان سے رزق روک لیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. اور صحیح حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ, کہ بسا اوقات انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں. اور ایک مشہور واقعہ ہے اور صحیح ہے, کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک غریب انسان کے گھر گیا, ایک مالدار انسان. وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی کچھ مدد کرے مال و دولت کے ذریعے سے, لیکن جیسے ہی غریب شخص کے دروازے پر پہنچا تو اس کے دروازے پر گانے بجانے کی اور موسیقی کی میوزک کی آواز اسے سنائی دی. تو فوراً اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں ایسے برے شخص کو مال دوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں, اس کے گناہوں میں اپنے اس مال کو استعمال کرے گا. تو اس کے بعد وہ مالدار آدمی اس غریب گھر کے دروازے کے پاس سے واپس لوٹ گئے. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رزق اس کے دروازے تک پہنچا, لیکن صرف اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو واپس کر دیا اور رزق سے اسے اس کے گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیا. اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کرنے کے کیا ثمرات ہیں, یعنی کیا اس کا اچھا بدلہ ہے, اس میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا. ایک تو یہ ہے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہو ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہمارے استغفار کی وجہ سے انشاءاللہ ایک دن بارش ہوگی. اور اسی طریقے سے کسی کے پاس تنگ دستی ہے, مال و دولت نہیں ہے, وہ بہت اپنی زندگی میں پریشان ہے, تو
شاید اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے اور اپنے گناہوں سے مغفرت اور بخشش طلب کرے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازے جس کے ذریعے سے وہ اپنی ساری ضرورتیں بآسانی پورا کر سکے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص لاولد ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس بڑی نعمت سے اس کے گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیا ہو، تو اسے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کی بدولت اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ اسی طریقے سے استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنتوں میں داخل کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اس سے پہلے مطلب آیت میں ایسے نیک بندوں کا ذکر کیا گیا جو جن سے جب گناہ ہو جاتا ہے یا وہ کسی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں احساس ہوتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، کہ جب وہ کسی بے حیائی کا کام یا کوئی ایسا غلط کام کر بیٹھتے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہوتا ہے تو فوراً انہیں احساس ہوتا ہے ذکر اللہ، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے بھی نہیں اس دنیا میں جو بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے بعد اس استغفار اور توبے کے جو اچھے پھل ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ یہ ایسے نیک بندے ہیں کہ ان کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور ایک دوسرا ثمرہ اور دوسرا پھل توبہ اور استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی غلطیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ توبے کا دروازہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سابقہ اقوام کا اگر ہم جائزہ لیں گے، مثال کے طور پر بنی اسرائیل کا، ان کے اندر غلطی کا کفارہ یہی تھا کہ انسان اپنی جان اللہ کے لیے دے دے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں کہا فاقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو۔ تو اگر کوئی غلطی انسان سے ہو جاتی تو اپنی جان دینے کے علاوہ اور کوئی کفارہ اس کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے اس کی ذات کہ مطلب اس نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو یہ اس امت پر سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے استغفار کا ایک اچھا انجام اور ایک اچھا پھل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ ان کے بندوں کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا اور وہ اپنے گناہوں سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے بندوں سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اشارہ کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس امت میں موجود تھے کوئی بڑا عذاب اس امت کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے عذاب کو روک لینے کا ایک اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا کہ جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتی رہے گی اور بخشش طلب کرتی رہے گی، اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ کوئی عام عذاب اس امت پر نہیں بھیجے گا۔ تو یہ بھی استغفار کے ایک اہم ثمرات میں سے ایک اہم ثمرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے استغفار کا ایک اہم ثمرہ یہ بھی ہے کہ فرشتے مستغفرین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کہ ان لوگوں کو اے اللہ تو معاف کر جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں، کون نہیں چاہتا؟ ہمیں شریعت چاہتا ہے کہ ہمارے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر نادم ہوں اور شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کریں، تو یقیناً فرشتے بھی ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے۔ یہ بھی اس کا ایک اہم ثمرہ اور پھل ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ واقعات
جو صحیح احادیث مذکور ہیں بخاری اور مسلم میں، ان واقعات کو آپ کے سامنے میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بندہ جب نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث صحیحین میں ہے، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، یعنی 99 لوگوں کو اس نے مارا تھا، قتل کیا تھا، ناحق ان کی جان لے لی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کوئی عالم ہے جس سے جا کر کے میں فتویٰ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا کہ میں نے اتنے جرم کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں۔ جب اسے بتایا اور کسی عالم کا پتہ دیا گیا اور وہ اس شخص کے پاس پہنچا اور اس عالم سے اس نے جب دریافت کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اس نے کہا نہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے 100 قتل مکمل کر دیے، یعنی اس عالم کو بھی قتل کر دیے۔ تو 100 قتل مکمل کرنے کے بعد پھر کسی اور عالم کی تلاش میں ہو گیا، پھر اسے بتایا گیا کہ فلاں سرزمین میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے رجوع کیجیے۔ پھر جب وہ کسی اور بڑے عالم کے پاس گیا اور ان سے رہنمائی طلب کی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان کون آڑے آ سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی حائل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ خوشخبری اسے ملی اور اس کے بعد عالم نے اس قاتل انسان کو یہ نصیحت کی کہ اس بری سرزمین کو چھوڑ کر کے تم کسی اور سرزمین پر چلے جانا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ قاتل اور مجرم اس بری زمین کو چھوڑ کر کے نیک زمین کا رخ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور راستے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب نیک نیتی سے وہ اپنا سفر شروع کر چکا تھا، لیکن درمیان میں اس کی موت آ گئی ہے تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اب جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ وہ اب نیکی کی سرزمین کی طرف آگے بڑھ چکا ہے، اس کی نیک نیتی ہے، اس وجہ سے اس کی روح کو ہم قبض کریں گے۔ اور عذاب کے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک اس نے غلط کام کیے ہیں، کوئی خیر کا کام اس نے نہیں کیا، ابھی وہ نیک سرزمین کو پہنچا ہی نہیں کہ کوئی نیک عمل کرے، لہٰذا ہم اس کی روح کو قبض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کسی فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، پھر اس نے یہ فیصلہ بتایا کہ دونوں زمینوں کو باقاعدہ ناپا جائے، کہ مطلب کس زمین کی طرف وہ زیادہ قریب ہیں۔ تو بعد میں جب زمین کی پیمائش کی گئی اور ناپا گیا زمین کی مسافت کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے جس مسافت کو اسے ابھی طے کرنا تھا اس سرزمین کو قریب کر دیا، اور جس زمین سے نکل کر کے ابھی وہ بہت دور نہیں گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے اس بری زمین کو اور دور کر دیا۔ پھر اس کے بعد رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی انسان صرف نیک نیتی ابھی وہ کیا ہے، نیک عمل نہیں کیا، لیکن صرف اس کی نیک نیتی کا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے رہا ہے کہ اس کے سارے سابقہ اور پچھلے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور اپنے فضل اور رحمت سے اسے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا